الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے سود کی قباحت اور سود لینے والے کا انجام۔ یاد رکھیے، سود اسلام میں سب سے خطرناک جرم ہے، یعنی تمام گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ سود کا ہے۔ ایسے تو حرام زنا بھی ہے، حرام شراب بھی ہے، حرام تمام چیزیں ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے، لیکن سود لینے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر میرا بندہ سود لینے سے باز نہیں آتا، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے اعلان کر دو۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ کس کی جرأت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اور یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ سب سے بڑی بات نمبر 2، سود جو لیتا ہے، کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن قبر سے خبتی یعنی پاگل، دیوانہ اور مجنوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، الذین یاکلون الربا، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حالت میں کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان اس کو مس کر دے، خبتی بنا کر، یعنی پاگل مجنوں دیوانہ بنا کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج پر وہ تشریف لے گئے تو جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا پیٹ گھڑے کے مانند ہے اور اس کے اندر سانپ اور بچھو ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے سود۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام آنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف فرما لیتا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ پچھلی باتوں کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اور آگے فرما رہے وَمَنْ عَادَ، اور اللہ کے پیغام آنے کے بعد، نبی کا حکم آنے کے بعد اگر پھر بھی وہ سود میں لگا رہتا ہے، وہ صاف سن لے وہ جہنم میں جائے گا اور پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، جہاں ہمیشہ والی زندگی ہے یہ دنیا کی چند سالہ زندگی ہے، 60 70 75 80 90۔ یہ سود لینے والے کا انجام کیا فرمایا؟ سود سے جو مال لیا جاتا ہے ظاہری طور پر وہ مال بہت نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود والی رقم اللہ تباہ برباد فرما دیتا ہے۔ سود والی رقم اگر بظاہر نظر بھی آتا ہے لیکن اس کے اندر سے خیر و برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بظاہر ادھر مال بڑھ رہا ہے لیکن تباہی کی طرف جا رہا ہے، بظاہر ادھر مال گھٹ رہا ہے صدقہ دینے سے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اسلام میں سود کا تصور نہیں، اسلام نام ہے ہمدردی کا، اسلام نام ہے مدد کرنے کا، اسلام نام ہے بے سہاروں کو سہارا دینے کا۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، کسی کو کھڑا کیجئے، اسلام اس کا نام ہے۔
کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، اللہ نے پیسہ دیا، آپ اس کو مال دیجئے، پیسہ دیجئے، معاہدہ کر لیجئے، تم جو نفع کماؤ گے تم اس میں سے آدھا ہم کو آدھا دے دینا، یا جو دونوں میں معاہدہ طے ہو جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جو 5 لاکھ آپ نے دیے وہ کاروبار کر رہا ہے، نفع ہوا تو آدھا آدھا، اور اگر نقصان ہوا تو اس کا نہیں کچھ نقصان ہوگا، آپ کا نقصان مانا جائے گا، تب جائز ہے۔ کسی کو کچھ کر کے دے دیجئے، کسی کو کچھ کر کے دے دیجئے، کسی کو کچھ کر کے دے دیجئے، اور سب سے معاہدہ کر لیجئے کہ تم کو 4 آنا دینا ہوگا، 30 پیسہ دینا ہوگا، جو نفع بچے گا۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں، تھوڑی سی بکری ہوئی نہیں کہ آپ اس میں غبن شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا مالدار لوگ پیسہ لگانے کو سوچ رہے ہیں، وہ ہے کہ آپ بھی اپنے عادت کو سدھاریے۔ اگر کوئی آپ کو کھڑا کر رہا ہے اس کا احسان مانیے، جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق اس کو دیجیے، تب نہ یہ راستہ کھلے گا۔ تو دونوں باتیں آ گئی، مالدار حضرات فیاضی دکھائیں، مالدار حضرات بھلائی دکھائیں اور لوگوں کو کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پیسہ آپ سب اللہ کے راہ میں لوٹا دیجئے، نہیں، اللہ کے راہ میں بھی دیجئے، اور کسی کو کھڑا کرنا یہ بھی اللہ کے راہ میں ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سود آج جو ہمارے معاشرے میں زبردست انداز میں، میٹھے انداز میں ہر گھر میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی حکومت نے ایک اسکیم بنائی ہے جو خواتین کو صرف دیتا ہے سود، اس میں بھی بڑی قباحت ہے، یعنی گھروں میں آ کر سود کی رقم دی جا رہی ہے۔ اللہ کے واسطے خود بھی سود کی قباحت، سود کی برائی، سود کی خرابی کو سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا اعلان جنگ، لہذا جتنا مال ہے اتنا ہی میں اپنا کاروبار کریں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر 50 روپیہ حلال مل گیا اسی پر صبر کرو، 100 روپے مل گئے اسی پر صبر کرو۔ ایک سود کا ایک بازار گرم اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر شخص راتوں رات مالدار ہونا چاہتا ہے اور سود پر رقم لے کر کاروبار کر رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کاروبار بڑھ جائے۔ اب سود کی شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس ہے، ہم نے دیا اور ہر مہینے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کا انٹرسٹ 7%، 10%، 8% وہ لے رہے، یہ ایک سود کا ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل، آپ کلکتہ گئے، دلی گئے، بمبے گئے، مال کسی کو خریدوایا 3 لاکھ کا، آپ نے اس کو بتایا کہ وہ 3 لاکھ اور 30,000، 3,30,000، 3,40,000 روپے ہم تم سے لیں گے۔ یہ 30,000 40,000 روپے یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بینک میں رکھ دیا، اب وہ پیسہ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے اور اس سے جو سود بن رہا ہے 3,000، 4,000، 5,000، 7,000 وہ ہر مہینے آپ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ بھی سود ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، زنا سے بھی زیادہ حرام، سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام، شراب سے بھی زیادہ حرام۔ اس لیے اللہ کے واسطے خود بھی بچیے، لوگوں کو سمجھائیے، نوجوانوں کو سمجھائیے کہ دوسرے مصرف میں استعمال کرے، کاروبار میں لگائے، غریبوں کو دے اور وہ کاروبار کرے اور اس کا نفع جو ہے وہ تقسیم کرے۔ کسی کی گاڑی خریدوا دیا، اس میں جو نفع ہے وہ کرائے۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں، جو کام کرنے کے ہیں شریعت میں وہ کام کرے، آپ کے لیے بھلائی ہے، بال بچوں کے لیے بھی بھلائی ہے۔ سود کی رقم میں آپ کے لیے بھی خرابی، بال بچوں کے لیے بھی خرابی، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسی بری لت سے بچنے والا بنائے اور لوگوں کو بچنے والا بنائے اور سمجھنے والا بنائے اور لوگوں کو سمجھانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔